محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح ہی سوشل میڈیا پر ایک خبر دیکھی کہ جس خبر کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ راجستھان کے اندر 3 مسلمان تھے کہ جن کے اوپر ایک بھیڑ نے حملہ کیا، اور ان 3 مسلمانوں میں سے ایک شخص کو تو موت کے گھاٹ اتار دیا اور 2 شخص اب بھی زخمی ہے۔ لیکن ان لوگوں کا یہ کہنا تھا، جو بھیڑ حملہ کرنے والی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں نے لکڑیاں چوری کی ہے جنگل میں سے، جس کی وجہ سے ان پر حملہ کیا گیا۔ اور اخبار کے اندر تو یہاں تک بات چھپی ہے کہ اس بھیڑ کے اندر جو نگرانی کرنے والے سرکاری محکمے کے لوگ ہوتے ہیں، کہ جو جنگلات کی اور لکڑیوں کی حفاظت پر متعین ہوتے ہیں، تو 4 محکمے کے لوگ بھی موجود تھے، سرکاری محکمے کے۔ تو انہوں نے ساتھ میں مل کر کے لوگوں کے ساتھ، بستی والوں کے ساتھ مل کر کے حملہ کیا 3 مسلمانوں پر۔ تو یہ اس طریقے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر لکڑیاں ہی چرا رہے تھے تو اس اعتبار سے یہ تو کسی کو حق نہیں ہے کہ ان کو ہجوم بنا کر بھیڑ بھاڑ اکٹھا کر کے مارا جائے، ان کو پیٹا جائے۔ ہمارے ملک کے اندر جو دستور ہے، جو قانون ہے، تو اس قانون کے مطابق کارروائی ہونا چاہیے تھی۔ طریقہ تو اصل یہی ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کو ٹارگیٹ کرنا تھا، کسی طریقے سے ان کو مارنا تھا، تو اس اعتبار سے کچھ نہ کچھ الزام لگا دیا جائے تاکہ جو ہے ہم اپنا بچاؤ کر سکے۔ یہی ان لوگوں کی پالیسی ہوتی ہے، سازش ہوتی ہے کہ جس کے تحت میں یہ لوگ جو ہے کام کرتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ہندوتوا سوچ کے حامل ہوتے ہیں۔ اب دیکھو، ان کی ظاہری طور پر دیکھا جائے تو گرفتاری تو ہو گئی ہے، لیکن گرفتاری ہونے کے بعد میں بھی کچھ وقت کے بعد جو ہے ان کی ضمانت ہو جائے گی، یہ رہا کر دیے جائیں گے، اور جو سرکاری محکمے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ان کو سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ یہی ہوگا، اس سے زیادہ کوئی کارروائی کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ لیکن موجودہ حالات میں اور ایسے نازک حالات میں جب کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر زیادتیاں کی جا رہی ہے، تو ہم اپنا دفاع کس طریقے سے کریں، ہم اپنا بچاؤ اور حفاظت کیسے کریں، اور شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے، تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، سیلف ڈیفینس کرنے کے لیے ہم جو کچھ بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ شریعت بھی ہمیں دفاع کا، حفاظت کا حکم دیتی ہے، اور ملک کے جو حالات ہیں، یہ حالات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، اور حکومت کے جو نمائندے ہیں، جو اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، سرکاری محکمے سے جن لوگوں کا تعلق ہے، تو ان پر بھی بھروسہ اور اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس لیے دفاع اور حفاظت ہمیں خود کو کرنا پڑے گا۔ تو اس اعتبار سے مسلمان اگر یہ چاہتا ہے کہ اپنے جان، مال، عزت و آبرو کی خود حفاظت کرے، تو اس اعتبار سے ہمارے پاس میں کوئی ایسا ہتھیار یا پھر جو ہے سیلف ڈیفینس کے اعتبار سے کوئی چاقو وغیرہ یا اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز ہونا چاہیے، تاکہ اگر موب لنچنگ کرنے والے ہمارے پاس میں آتے ہیں تو ہم اپنی حفاظت کر سکیں۔ دیکھو، موب لنچنگ کرنے کے لیے پورا کا پورا ہجوم آتا ہے، تو اس اعتبار سے ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو دیکھو فطری چیز ہے کہ آدمی کے اندر بڑا ہجوم دیکھ کر، بھیڑ دیکھ کر کے اس طریقے سے تو ڈر پیدا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہمت سے کام لینا ہے، حوصلہ مندی سے کام لینا ہے، اور ہم اگر اپنا دفاع کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم بھی وار کریں گے ان کے وار کرنے پر، تو یا تو یہ ہوگا کہ وہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے اور ہماری جان کی حفاظت ہو سکتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ اگر لگ ہی رہا ہے کہ اب تو ہمیں مرنا ہے، یہ لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، تو 2-4 کو ساتھ میں لے کر کے مرو، کہ اگر اس طرح کے معاملات اور اس طرح کی چیزیں اگر پیش آتی ہے تو پھر ان لوگوں کو بھی نصیحت ملے گی، عبرت ملے گی، اور یہ لوگ بھی سمجھیں گے کہ ہاں، مسلمان بھی چوکنا ہے، بیدار ہے، اپنی حفاظت کرنا خود جانتا ہے۔ اور اگر
ہم بزدل بنے رہے اور ہم نے اپنے دفاع کا، اپنی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا، جبکہ شریعت نے بھی ہمیں اس کا حق دیا ہے، ادھیکار دیا ہے، تو پھر ان لوگوں کی ہمتیں اور حوصلے اور بھی زیادہ بلند ہوں گے۔ اور پھر ہمارے ملک کے دستور نے، قانون نے بھی ہمیں اس بات کی اجازت دی کہ آدمی دفاع کے اندر، اپنے بچاؤ کے اندر اگر سامنے والے کو موت کے گھاٹ اتارنا پڑے تو اتار سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر حدیث کے اندر بھی آتا ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ اللہ کے نزدیک طاقتور مومن زیادہ محبوب ہے ضعیف اور کمزور ایمان والے کے بالمقابل میں۔ طاقتور کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ آدمی اپنی صحت، اپنی تندرستی کا خیال رکھے، آدمی جو ہے اپنی صحت و تندرستی کا خیال رکھے، آدمی جو ہے اپنے اوپر سے جو ہے دفاع کر سکے، اپنی حفاظت کا جو ہے انتظام رکھے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے داخل ہے۔ تو اس اعتبار سے اپنی تندرستی کرنا، تندرستی کی حفاظت کے لیے ہم ورزش کریں، اپنے بدن کو جو ہے طاقتور بنائے تاکہ جو ہے ہم سامنے والے سے مقابلہ کر سکے، دفاع کر سکے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہم محنت کریں گے، جب کہ ہم جسمانی ورزش کریں گے، تب ہی جا کر کے ہم اپنے آپ کو طاقتور بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس طریقے سے ہمیں اپنا دفاع کرنا ہے، اپنی حفاظت کرنا ہے۔ اس لیے کہ اقتدار پر جو لوگ بیٹھے ہیں یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ہندوتوا سوچ کے حامل ہے، اور انہی کی جانب سے ایسے لوگوں کو اشارے ملتے ہیں کہ جن اشاروں کی بنیاد پر ان کو ماننے والی پبلک جو ہے مسلمانوں پر حملہ کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن کہ بی جے پی کے نیتا یا کسی دوسری پارٹی کے نیتا کہ جو مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، کہ وہ اپنے اسٹیج سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مارو کاٹو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیزیں ہیں کہ ان کی جانب سے اشارے مل رہے ہیں، ان کی جانب سے جو ہے کچھ باتیں ایسی سامنے آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی حفاظت اور دفاع کا انتظام خود کرنا پڑے گا، ہم حکومت کے نمائندوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کی شریروں کے شر سے اور فتین کے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا